المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح البخاری کتاب الشہادات کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام علا رضی اللہ تعالی عنہما امرأۃ من نسائهم قد بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام علا رضی اللہ تعالی عنہما جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی، اور وہ بیان کرتی ہے کہ ان عثمان بن مظعون طار لهم سهمه في السقنا حين اقرأت الانصار سقن المہاجرین۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو وہاں پر مہاجرین کے لیے رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو انصار جو تھے وہ مہاجرین کے رہنے کے لیے قرعہ اندازی کرتے تھے، پھر جس کا قرعہ نکل آتا اس کے پاس اس کو رہائش دی جاتی تھی۔ تو ام علا کہتی ہے حضرت عثمان ابن مظعون کا جو قرعہ تھا وہ ہمارے نام پہ نکلا اور اس کی رہائش ہمارے پاس ہو گئی۔ فاشتکا فمرضناہ، جب وہ بیمار ہو گئے اور اس کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ وفات پا گئے، ہم نے اس کو کپڑے میں لپیٹ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا رحمۃ اللہ علیک ابا الصائب فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اے ابو الصائب، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت والا بنایا ہے۔ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک ان اللہ اکرمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کو کیا پتہ اس وجہ سے آپ اس کے لیے یہ الفاظ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ فقلت لا ادری ابی و امی، لا ادری بابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ الیقین وانی لارجو له الخیر، اللہ کی قسم یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل به، لیکن میں اللہ کا رسول ہو کر بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ قالت فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، تو حضرت ام اللہ کہتی ہے کہ میں نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ آج کے بعد میں کسی کی بھی تعریف نہیں کروں گی۔ فاحزننی ذالک، لیکن مجھے اس بات نے غم میں ڈال دیا۔ قالت فنمت فاریت لعثمان عینا تجری، لیکن مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی، پھر دیکھتی ہوں کہ عثمان ابن مظعون کے لیے ایک چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فقال ذلك عمل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو حضرت عثمان ابن مظعون کے اعمال تھے جنہوں نے اس کے لیے یہ چشمے جاری کروا دیے، جن کی برکت سے ان کے لیے یہ چشمے جاری ہو گئے۔ اس حدیث کے شرح میں علامہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حاشیے میں لکھتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی انہ لا یجزم لأحد بالجنہ الا ما نص علیہ الشارع فی العشرۃ المبشرہ وامثالہم، کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے لیے بھی یقیناً جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے، بلکہ جس کو شریعت نے جنتی قرار دیا، جیسا کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام
اور اس طرح کے اور لوگ جن کو شریعت نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی۔ والاخلاص امر قلبی لا اطلاع لنا علیہ، اور یہ جو خلوص ہے یہ ایک دل کا معاملہ ہے، اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ وفی موافات الفقراء الذین لیس لهم مال ولا منزل ببذل البال، حضرت فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل مل گئی کہ فقراء ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، ان پر مال خرچ کیا جائے، ان کے لیے گھر کا بندوبست کیا جائے۔ وفیہ جواز القرعہ وفیہ الدعاء للمیت، اور اس حدیث کے اندر قرعہ اندازی کا بھی جواز ملتا ہے، اور اس حدیث کے اندر میت کے لیے دعائے مغفرت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔